بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے بالآخر خاموشی توڑی ہے اپنی، اور صحافیوں کو بلا کے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے مختلف سوالوں کے جواب دیے ہیں، جس میں خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس رہنما کا ہے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے، جس پہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی رابطہ ہوا، آپ کی دوران حراست کوئی اور شخص یعنی کوئی فوجی آپ سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر آپ کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، باہر بھیجنے کی کوئی آفر آئی ہے، ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ جو ہے اب رائٹ ناؤ کس کو پارٹی ٹکٹس دیں گے، کون پارٹی کو لیڈ کرے گا اگر آپ کو گرفتار اور نااہل کر دیا گیا، اور بہت سارے مختلف سوالات ہوئے۔ یہ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ تقریباً 5 سے 6 صحافی ہیں، اینکر پرسنز ہیں، جن کو بلا کے خان صاحب نے گفتگو کی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے جاری رہنے والی یہ گفتگو کا مختصر احوال آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ نہیں ملے گی کیونکہ ٹی وی پہ پابندی ہے، میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، تو لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ اپنے اس ویلاگ کے تھرو آپ کو یہ پہنچا دیں کہ خان صاحب نے پہلی دفعہ بڑا کھل کر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بات کی ہے، اور اس بات میں بڑی اہم اور امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے آئندہ کے مستقبل کے لاہے عمل کو بتاتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، چینل بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ رائٹ ناؤ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور خان صاحب جو ہیں اب ڈمپ ہو جائیں گے، خان صاحب کو یا جیل میں ڈال دیا جائے گا یا وہ باہر چلے جائیں گے۔ یہ تمام سوالات بھی صحافیوں کی جانب سے کیے گئے، تو عمران خان صاحب نے کیا جوابات دیے؟ عمران خان صاحب نے صحافیوں کو آج ملاقات کے لیے 5 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس میں لاہور کے مشہور صحافی شامل ہیں، زمان پارک میں تھا، لہٰذا لاہور کے صحافیوں کو مدعو کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے حلقہ احباب میں سے جو پولیٹیشنز ہیں، جو ان کے وہاں پہ تانتا بندہ ہوتا تھا رہنماؤں کا، ان میں لوگ شامل نہیں تھے۔ زمان پاک قدر خالی نظر آیا، کچھ مخصوص ٹولیوں میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، عمران خان کی پرسنل سیکیورٹی کے وہ لوگ تھے۔ عمران خان صاحب نے کالا جوڑا پہنا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے سنیکرز پہنے ہوئے تھے، جاگرز پہنے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے جو ہے چہرے پہ پریشانی ان کے واضح تھی، لیکن اسپرٹ باتوں کی اگر بات کریں کہ وہ جو بول رہے تھے، جو میڈیا کو ایڈریس کر رہے تھے، اس سے تاثر یہ لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ کانفیڈنٹ تھے، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے انہوں نے میڈیا کو، صحافیوں کو ان کے سوالات کے، مشکل سوالات کے جوابات بھی دیے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس کے پارٹی رہنما کے جانے کا ہوا ہے، تو گیس کریں انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے شیریں مزاری کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری نظریاتی کارکن تھی میری، اور وہ بڑے عرصے سے میرے ساتھ منسلک تھی، اس نے کافی محنت کی ہے، تو اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر گئی ہے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شیریں مزاری چھوڑ کے چلی جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ فواد چودھری کا آپ کو کتنا دکھ ہوا ہے، تو خان صاحب نے دیکھا کہ کہا کہ اس صحافی کی طرف دیکھ کے کہا کہ فواد نے پارٹی کے لیے بہت محنت کی، یقیناً فواد چودھری کا بھی مجھے دکھ ہوا ہے کہ وہ جس طرح سے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اور کون سے ایسے رہنما ہیں جن کا آپ کو دکھ ہے؟ انہوں نے کہا علی زیدی جو چھوڑ کے گیا مجھے دکھ ہوا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران اسماعیل جو چھوڑ کے گیا مجھے اس کا دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسرت جمشید چیمہ جو چھوڑ کے گئی ہے مجھے اس کا دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے نظریاتی کارکن تھے اور انہوں نے پارٹی میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، کیا کسی ٹائم پہ یہ اگر واپس آنا چاہیں ان کو آپ واپس لیں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ایک کوئی اس کا فارمولا نہیں ہے، اس کے لیے ہر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے واپسی ممکن ہو اور کچھ لوگوں کے لیے بالکل ممکن نہ ہو۔ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اب جو ہے اب آپ نیکسٹ لائے عمل کیا دیکھ رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ کبھی نہ کبھی ختم ہوگی، اور بڑی جلد ختم ہونے والی ہے۔ عوام پاکستان کو شعور آ گیا ہے، اور شعور کے ساتھ ابھی سوشل میڈیا کا ریولوشن ہے، اور یہ ریولوشن آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے۔ آپ متعدد دفعہ لوگوں کو اٹھائیں گے تو لوگوں کے جو ذہن سے بالکل خوف نکل جائے گا، اور لوگ پھر کھڑے ہوں گے۔ پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو خان صاحب نے بتایا کہ میں نے متعدد رابطوں کی کوشش کی ہے، میں نے ہاشم ڈوگر کے ذریعے پیغام پہنچایا، میں نے صدر عارف علوی کے ذریعے پیغام پہنچایا،
اور مختلف جو میرے ذرائع تھے، جو میرے پارٹی لیڈرز تھے، ان کے ذریعے جیسے کہ پرویز خٹک ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، سب نے کاوشیں کی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. یعنی وہاں سے جواب یہ آیا کہ فی الحال آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں. تو بظاہر یہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے متعدد کوششیں کر لی لیکن وہ بات کرنے کو ہی ہم سے تیار نہیں ہے. خان صاحب سے پوچھا گیا کہ صدر عارف الوی نے اس میں کیا کردار ادا کیا، تو خان صاحب نے کہا کہ صدر عارف الوی جو ہیں ان کا اب تو فون ہی نہیں اٹینڈ کیا جاتا، اور کافی عرصے سے یہ معاملہ ہے کہ ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا جا رہا. یہ فورسز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اور حالانکہ صدر عارف علی پیٹرن ان چیف ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ تمام فورسز کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، لیکن ان کا فون اٹینڈ اس ٹائم نہیں کیا جا رہا. نو رابطہ ود اسٹیبلشمنٹ. خان صاحب سے پوچھا گیا پھر آپ سے لاسٹ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے کہا جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ میرے پاس تمہاری آڈیوز اور ویڈیوز بہت زیادہ ٹیپس ہیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ اگر کسی بندے کی، کسی معاشرے میں کسی شخص کی اصلاح کرنی ہو، کوئی کرپشن میں ملوث ہو، تو آپ اس کی آڈیو اور ویڈیو نکالیں، لیکن بلیک میلنگ اس سے جو کی جا رہی ہے یہ سراسر زیادتی ہے. پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے، کہ آپ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ فکر ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کا پارٹی میں ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو رہا ہو، عوام میں ووٹ بینک کم ہو رہا ہو. پی ڈی ایم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ووٹ بینک مزید بڑا ہے. لوگوں کے دل میں پی ٹی آئی کی سیمپتیز کریٹ ہوئی ہیں، اور ابھی بھی آپ ریفرینڈم کرا لیں تو پی ٹی آئی آپ کو ملک کی سب سے بڑی پارٹی نظر آئے گی. پھر پوچھا گیا کہ 8 اکتوبر کے الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 8 اکتوبر کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جنرل الیکشنز کیا پتہ نہ کروائے جائیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیا باہر جائیں گے، آپ کو باہر جانے کی آفر کی گئی ہے. حبیب اکرم صاحب نے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ابھی تک فی الحال کوئی آفر ایسی نہیں کی گئی، اور میں تو ان سے کہتا ہوں کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ میں اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا، اور نہ میں کبھی جاؤں گا. میری سانسیں اس ملک کے لیے ہی ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام پاکستان میں آپ کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کو ٹکٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نوجوانوں جو نسل ہے، اس کو میں زیادہ پریفر کروں گا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے آگے چلیں، اور ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو. اور پی ٹی آئی الیکشن ہوئے تو بھرپور حصہ لے گی. اگر مجھے نااہل کر دیا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کو لیڈ کریں گے، جو کہ سب سے سینئر رہنما ہے. انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ بات ہوگی، سب سے سینئر اس ٹائم شاہ محمود قریشی ہیں، مجھے نااہل کر دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ میرے قتل کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے، مجھے یہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میرے بعد کچھ ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو رائٹ ناؤ جو کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں آپ پر کیا جو گرفتار کیا گیا تھا، کوئی ظلم و ستم کیا گیا یا کسی نے ملاقات کرنے کے لیے کوئی فوجی آیا. انہوں نے کہا دوران حراست، وہ اس بات پہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دوران حراست مجھ سے بات کرنے کے لیے کوئی فوجی نہیں آیا، اور وہاں پہ کوئی شخص نہیں آیا، اور وہاں پہ عام جو معمول کی کارروائی کے مطابق لوگ اور پولیس والے موجود ہوتے ہیں وہی موجود تھے. انہوں نے کہا لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے کچھ لوگوں کا دکھ ضرور ہے. کچھ لوگ ڈبل گیم کر رہے تھے، یہاں پہ بھی کھڑے تھے، وہاں پہ بھی کھڑے تھے، مجھے بعد میں پتہ لگا، لیکن باقی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ جو چند رہنما میں نے آپ کو بتائے، ان لوگوں کا مجھے دکھ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو ہے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں. کون سا ایسا بندہ ہے جو خان صاحب کو چھوڑ کر نہیں جائے گا؟ خان صاحب نے اس سوال کا جواب دیا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عارف الوی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ میری پارٹی سے راہیں جدا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ ڈٹا رہے گا، اور وہ اپنی پوزیشن پہ بھی برقرار رہے گا. پھر خان صاحب سے مختلف سوالات جب ہوئے تو خان صاحب کا امپریشن پوچھا گیا کہ موجودہ حالات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، جلسے کریں گے کوئی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ رائٹ ناؤ جلسوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کارکنان ڈرا ہوا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، لوگوں پہ مقدمے چلائے جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. البتہ کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں کہ میں جلسے کروں یا جلوس کروں یا لوگوں کو اکٹھا کسی طور پہ کیا جائے. اوور آل جو اس سارے انٹرویو کی وائب تھی، ان سے ایک امپورٹنٹ سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں؟ تو
ان کا وہی روایتی جواب تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھوں؟ ان کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے رابطے کی کوشش کی تھی, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا, لیکن ان کی کوئی وقت نہیں, اور میں کسی سے کوئی معافی نہیں مانگوں گا. اگر مجھے معافی مانگنے کا کہا گیا, میں ان لوگوں سے نہیں بات کرنا چاہتا. پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے رائٹ ناؤ اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مراد سعید ایک بڑا لیڈر بنے گا آگے چل کے, اور شاہ محمود قریشی پارٹی کو اچھا لیڈ کر لیں گے. جو لوگ زبردستی جو طلاقیں کرائی جا رہی ہیں اس کا مجھے پہلے معلوم بھی تھا, اور کچھ لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا تھا, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی مشکل وقت ہے لیکن یہ اندھیری رات ختم ہو جائے گی. میں بڑا ہوپ فل ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ریولوشن ہے اور میرا پارٹی کا ووٹ بینک ہے یہ ضرور کام آئے گا. انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا لیں, ابھی بھی میرے حق میں لوگ ہیں اور میں زیادہ پاپولر لیڈر ہوں. خان صاحب کی گفتگو یہاں پہ تمام ہوئی. تقریباً امپورٹنٹ سوال جو تھے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے, لیکن اوور آل خان صاحب کے جو چہرے کے تاثرات تھے, جو ٹون تھی, وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان لیڈر کی تھی, لیکن اس کے ساتھ پریشانی کے ساتھ ساتھ وہ آپٹیمسٹک ضرور تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اندھیری رات ہے, پریشان معاملات ضرور ہیں, پریشان مشکلات ضرور آئی ہوئی ہیں, لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے کٹ جائیں گے. ظاہری بات ہے ایک بندے نے پارٹی بنائی ہو, اس کے لیے 22 سال محنت کی ہو, اور اس کو ایک دن میں مطلب ایک مہینے میں سارے چھوڑ کر جا رہے ہوں وہ جو 22 سال کی محنت ہے, تو بندے پہ پریشانی انسانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیچر ہے, بڑی واضح ہوتی ہے. لیکن وہ آپٹیمسٹک نظر آئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اپنی تقریر کی, جو گفتگو کی, اس میں وہی چیز نظر آئی جو پہلے نظر آتی تھی. البتہ چہرے سے پریشانی ضرور آیا تھی. تو یہ جرنل امپریشن ہے اس ملاقات کا, اور یہ وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب جو ہے رائٹ ناؤ ایک جو ان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے لوگوں کو انگیج نہیں کیا. لوگوں کو انگیج کرنے کا مطلب ہے سیاسی لوگ. خان صاحب اپنی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو چھوٹے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایم این ایز تھے, یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, انہیں شکایات تھیں. پھر آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, انہیں شکایات تھیں. پھر آپ شہباز شریف یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ سب سے بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراضگی تھی ان کی کہ خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اور خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ, یہ سیاسی لوگ جو ہے میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, اب اگلے رابطہ ہی نہ کریں تو ہم کیا کریں, یہ خان صاحب نے کہا. البتہ زمان پارک کی وہ جو رونقیں تھیں وہ ختم ہوتی ہوئی لوگوں کو نظر آئیں, اور جو وہاں پہ صحافی گئے انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو چیزیں ہمیں نظر آتی تھیں جب ہم پہلے زمان پارک جاتے تھے, جس طرح سے ایک تانتا بندہ ہوتا تھا کارکنان کا, وہ نہیں تھا. اس دفعہ بالکل خالی تھا زمان پارک, اور عمران خان صاحب تقریباً 5 منٹ میں ہی تشریف لے آئے. ان کی ٹیم کے بالکل خاص بندے ان کے ساتھ ابھی جڑے رہ گئے ہیں, باقی تمام لوگ جو ہیں اس ٹائم رائٹ ناؤ خان صاحب کو چھوڑ گئے ہیں. تو یہ تمام ناظرین گفتگو تھی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, فیس بک پہ فالو ضرور کیجیے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.